السلام علیکم ناظرین، ہمارے ملک میں بے شمار مسجدیں ہیں اور ان تمام مسجدوں میں اکثر مسجدیں ایسی ہیں جن کا انتظام آپ جیسے لوگوں کے 100 اور 50 روپے دینے سے پورا ہوتا ہے۔ امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، لائٹ بل، پانی بل، مسجد کی صاف صفائی کا خرچہ، اس کے علاوہ کبھی تعمیری کام، پینٹ وغیرہ ہو تو ان ساروں کا خرچہ آپ جو مہینے میں 100 روپے یا 50 روپے دیتے ہیں، جمعہ کی نماز میں 5-10 روپے دیتے ہیں، انہی تمام پیسوں کو ملا کر ان تمام خرچوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہی 150 دیے سے یہ سارا کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو یہاں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، ہزاروں روپے ہر مہینے فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے گھر میں 150 دینے کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں بھی توفیق دے کہ یہ بھی اپنی مسجدوں کا خیال رکھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر مسجدوں کا خرچ جہاں مسلمانوں کے چندوں سے ہی ہوتا ہے، وہیں ہماری مسجد سنی مسجد طیبہ کا بھی خرچ لوگوں کے چندے سے ہی پورا ہوتا ہے۔ ہماری مسجد میں تقریباً 150 کے قریب لوگ چندہ دیتے ہیں، اپنی اپنی توفیق کے مطابق، کوئی 100 دیتے ہیں، کوئی 50 دیتے ہیں، کوئی 200 دیتے ہیں، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس حساب سے لوگ چندہ دیتے ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے اور ہر مشکل کو آسان عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں جو تقریباً 150 لوگ چندہ دینے والے ہیں، ان میں 5 لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ مہینے کا چندہ دینے والے ہیں۔ ان 5 میں جو آخری میں جن کے بارے میں بتاؤں گا، ان کے بارے میں سن کر آپ یقیناً اپنے دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیا واقعی میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک شخص ہیں جو ہر مہینے ہماری مسجد کو 1500 روپے دیتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا، 1500 روپے، سالانہ 18,000 روپے دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے جہاں انہیں دولت سے نوازا ہے، وہیں ایک بڑا اور خوبصورت سا دل بھی دیا ہے۔ دولتیں تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن ایک بڑا اور خوبصورت سا دل بہت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے ہر مہینے مسجد میں 1500 روپے دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کی ایک بہن ہے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ بھائی میرے 1500 روپے مسجد میں دے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی 500 روپے ہر مہینے مسجد میں دینا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ ان دونوں بھائی بہنوں کی رزق میں، عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج یہ 1500 دے رہے ہیں، کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دے کہ یہ 15,000 روپے مسجد میں دیں۔ تیسرے نمبر پر ایک عالم ہیں جو ہر مہینے 300 روپے دیتے ہیں، اور یہ 300 روپے صرف ہماری مسجد میں نہیں بلکہ ایک مدرسہ ہے، اس میں بھی 300 روپے ہر مہینے دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک بات بتا دوں کہ عام طور پر جو عالم ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، وہ مسجد اور مدرسوں میں جلدی چندہ نہیں دیتے۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں یا مدرسے میں چندہ دے سکے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے علم کے ذریعے مسجد اور مدرسے کی خدمت تو کرتا ہی ہوں، پیسہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیسے کی زیادہ ضرورت ہمیں ہے، ہم اپنی فیملی پر خرچ کریں تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے عام طور پر علماء کرام زیادہ تر مسجد مدرسوں میں چندہ نہیں دیتے، لیکن یہ ایک ایسے عالم ہیں جو ہر مہینے ہماری مسجد میں 300 روپے اور مدرسے میں 300 روپے، ٹوٹل 600 روپے ہر مہینے دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے عمر میں، علم میں اور روزی روزگار میں بے شمار برکت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پر ایک بزنس مین ہے جن کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، ایک میڈیم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، نہ زیادہ غریب ہیں نہ زیادہ امیر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر مہینے 500 روپے مسجد میں دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے 500 روپے ہر مہینے مسجد میں دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہے بہت مخلص انسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ ہر مہینے 500 روپے مسجد میں دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی روزی روزگار میں، عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور خوشیاں ہی خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین، اب آخری اور 5ویں نمبر پر جو ہے ان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یقیناً آپ سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ وہ ایک نوجوان ہے اور ہر مہینے مسجد میں 500 روپے چندہ دیتا ہے۔ وہ ایسا نوجوان ہے جس کا کوئی بزنس نہیں ہے، نہ ہی کوئی سرکاری نوکری ہے، بلکہ ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پرائیویٹ نوکری میں کتنی تنخواہ ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کبھی پوچھا نہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق اس کی منتھلی انکم 20 سے 25,000 روپے ہے۔ ایک بات اور کہ اس نوجوان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، جس کا کرایہ 8,000 روپے اسے ہر مہینے دینا پڑتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ 20 سے 25,000 روپے مہینے کمانے والا نوجوان، جسے 8,000 روپے ہر مہینے کرایہ بھرنا پڑتا ہے، اپنی فیملی کا سارا خرچ اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود 500 روپے ہر مہینے
مسجد میں 6000 سالانہ دے رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بلکہ یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے جس کا دل اور گردہ بہت بڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے ایک بار سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ 500 روپے اگر آپ کو دینے میں پریشانی ہوتی ہو تو آپ 100 روپے بھی مہینے کا دے سکتے ہیں یا 200 روپے بھی دے سکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا، صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے 500 روپے مسجد میں دینے کی وجہ سے کچھ زیادہ مشکلوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہو۔ میرے اس مشورے پر اس نے جو جواب دیا میں سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، جناب اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں اور اللہ کے گھر میں دوں تو 100-200 روپے دوں، مجھے یقیناً پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ کے گھر میں 500 روپے دیتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اور مجھے دولت سے نواز، تاکہ میں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے سکوں، اللہ کے گھر میں دے سکوں۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسے نوجوان کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت دے کہ آج یہ 500 دے رہے ہیں، کل یہ 50,000 دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنا دے۔ ناظرین، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ جناب میرے لیے دعا کیجئے گا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دل سے خود بخود دعائیں نکلتی ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کریں اور ساتھ ہی دوسرے لوگوں سے بھی ضرور ان کے لیے دعائیں کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے گھر میں، اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔